السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر. السلام، کیسے ہیں بھائی؟ فرسٹ کلاس. کیا کہنا چاہیں گے, کس طرف جا رہے ہیں ہماری کنسٹرکشن فیلڈ, کس طرف جا رہی ہے؟ کہ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں. صحیح. وہ بہت ایک ڈاؤن فال ہے کاروبار. ملک کے حالات کہہ سکتے ہیں آپ, ملک کے حالات اکانومی اس قابل نہیں ہے. صحیح. ایف بی آر نے جس طرح گھیرا اس طرح کر دیے کہ لوگ نہیں, ٹیکسز بڑھ چکے ہیں. صحیح. لوگ اپنی انویسٹمنٹ شو نہیں کرتا. بالکل بہت زیادہ معاملہ ٹیکس. صحیح. اتنی انکم. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر, اور امید ہے ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں, جن کا اپنا گاڑیوں کا بھی بزنس ہے اور بلڈنگ لائن میں بھی ان کا بڑا اچھا کام ہے, اور تھوڑا بہت شوبز سے بھی ان کی وابستگی رہی ہے. تو آج ہر ٹاپک پہ ان سے بات ہوگی, ان کی رائے لیں گے, جو انفارمیشن ہے ان کے پاس, تو جو نالج ہے وہ آپ سے شیئر کی جائے گی. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. شیخ محمد دانش ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ فرسٹ کلاس. کیا کہنا چاہیں گے آج کل بزنس کے حوالے سے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہماری کنسٹرکشن فیلڈ, کس طرف جا رہی ہے؟ سر کنسٹرکشن فیلڈ اس وقت سلو ہے بہت. صحیح. جو آپ اس وقت آپ کے اکانومی جو حالات ہیں ملک کے, لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں. صحیح. وہ بہت ایک ڈاؤن فال ہے کاروبار میں. تو کیا وجہ؟ وجہ اس میں ملک کے حالات کہہ سکتے ہیں آپ, ملک کے حالات اکانومی اس قابل نہیں ہے. صحیح. اسٹیبل نہیں ہے. دکھایا کچھ جا رہا ہے مگر ایسا ہے نہیں. اور پھر آپ کا ایف بی آر نے جس طرح گھیرا تنگ کیا ہوا ہے اسپیشلی کاروباری لوگوں کے لیے, صحیح. معاملات بہت زیادہ انہوں نے اس طرح کر دیے ہیں کہ لوگ نہیں, ٹیکسز بڑھ چکے ہیں. صحیح. لوگ اپنی انویسٹمنٹ شو نہیں کر سکتے ہیں, لگا نہیں سکتے ہیں. ایف بی آر پہنچ جاتی ہے آپ کے پاس. بالکل. بہت زیادہ معاملہ ٹیکسز اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. صحیح. اتنی انکم نہیں جس سے زیادہ آپ اپنے ٹیکسز دیے جا رہے ہیں آپ. صحیح. تو گاڑیوں کا بزنس کیسے جا رہے ہیں آپ؟ گاڑیوں کا بھی سر, گاڑیاں دیکھیں, گاڑیوں کا کام صحیح چل رہا ہے. صحیح. گاڑیوں کا کام وہی چل رہا ہے جس کے پاس آ رہی ہے انکم, وہ گاڑیاں چینج کر رہے ہیں. مگر وہ بھی گاڑیاں اوپر جا رہی ہیں ماڈل پہ بہت, جس کے ہائی فائی جو آپ کے 50+, 60+, 40+ کی جو گاڑیاں ہیں وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. نیچے والی گاڑیاں جو وہ نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جو یہ کہ 15 سے 20 لاکھ روپے والی گاڑیاں ہیں وہ بالکل سیل آؤٹ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ لینے والے مڈل کلاس والے ہیں. مڈل کلاس بالکل اس وقت آپ کو پتا ہے کس کنڈیشن میں, کہ وہ اپنے گھر کا پورا نہیں کر پا رہے ہیں. الیکٹریسٹی کے بل, گیس کے بل, اور جن کے گھر رینٹ پر ہے وہ ان کا تو برا شروع ہوا ہے. گھر کو افورڈ نہیں کر پا رہے تو گاڑیاں کہاں سے لوگ چینج کریں گے؟ صحیح بات ہے. تو ایک دم سے اتنا زوال آیا کنسٹرکشن کو, جبکہ کراچی میں تو ایک ہولڈ ہوا کرتا تھا, ایک اسکوپ تھا کنسٹرکشن کو, ہر بزنس مین, ہر انویسٹر اس میں انویسٹ کر رہا ہوتا تھا. ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ادارے پہلے انوالو نہیں تھے نا, اتنے پہلے ادارے انوالو نہیں تھے. اب جب سے ادارے انوالو ہو گئے اس کام کے اندر, ہر چیز پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا رہا ہے. پہلے آپ کی پراپرٹی کوئی بھی جیسے پرچیز کرتا تھا تو وہ ایف بی آر سے کنیکٹ نہیں تھی. صحیح. جیسی آپ کے نام پہ رجسٹری ہوتی ہے وہ ایف بی آر سے ہوتی ہے کنیکٹ. بالکل. اس کے پاس کال جاتی ہے, آپ کے پاس کہاں سے آپ کی سورس آف انکم ہے, آپ کا کیا بزنس ہے, آپ فائلر ہیں نہیں فائلر ہیں. یہ بڑا فرق آ گیا پہلے اور آپ کے کام میں نا. اب ہر آدمی ڈرتا ہے اپنا آپ کو شو آف کرانے میں, کہاں سے کرائیں گے. صحیح بات. کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ ہسٹری ہے کہ ہمارے یہاں چلتا ہی سارا بلیک منی ہے. بلیک منی پہ اتنا انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ لوگ اب انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا کیا نام ہے ملک سے باہر انہوں نے موو کر لیا. صحیح. تو کیا لگتا کیا ہے حالات دیکھ کر ان فیوچر کو بہتری آ سکتی ہے؟ سر اللہ کرے ہو جائے. کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں آثار کوئی بھی. انتظار میں سب یہی ہے کہ اچھا وقت آ جائے. صحیح. چلے زبردست. تو شوبز کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ شوبز میں بھی آپ ان رہے؟ سر تھوڑا بہت شوقیہ ایسی گئے تھے, تھوڑا سا گئے تھے, مگر اس پر ٹائم اتنا لگتا ہے تو پھر واپس اپنے کام کی طرف آ گئے. جی. تو کیا شوبز پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے آپ کا ارننگ کا جو سسٹم ہے, روزگار کا سلسلہ جو ہے؟ نہیں, یہ نہیں میں سمجھتا. شوبز پہ ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. بالکل بھی نہیں. ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹنگ ضرورت ہے. سر اب جو حالات ہیں نا کہ آپ کسی بھی ایک کام پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. آپ کے ساتھ 2-3 کام آپ چلا رہے ہوں گے تو آپ سروائیو کر پائیں گے, ادروائز نہیں کر پائیں گے. آپ کسی ایک طرف نہیں کر سکتے آپ. بالکل صحیح بات ہے. چلیں, تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ویسے شوبز کا؟ شوبز کیسے چھوٹے موٹے ہم نے اس سے شوق ہے نا, ہمارے کوئی دوست یار تھے, ان کے ساتھ ہم نے چھوٹے چھوٹے شارٹ کیے تھے بہت عرصے پہلے. پھر اپنے کام میں لگ گئے دوبارہ. اچھا, مطلب بزنس کی طرف. جی, بزنس کی طرف. اس کو صرف شوق. اصل میں شوبز میں سر ٹائم بہت لگتا ہے. آپ صبح سے رات آپ بیٹھے ہوئے اپنے سین کے لیے, شام تک بیٹھے ہوئے, بہت اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور اگر سین آ بھی جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے دکھنے میں بھی نہیں کہ بس تھوڑی سی جھلک نظر آئی. دوسری بات یہ کہ وہ والی چیزیں ہیں نہیں. بالکل. میرے اصل میں کچھ ریلیٹو ہیں جو بہت پرانے ٹی وی سے تعلق ہے ان کا,
ایکٹنگ فیلڈ سے، ایکٹنگ فیلڈ سے، بلوچستان سے صحیح، خاص طور پہ. تو وہ ان سے بہت کچھ سنتے تھے ہم کہ پہلے جو آپ دیکھتے ہوں گے پی ٹی وی کے جو ڈرامےز تھے، بالکل، تو وہ اس میں آپ دیکھیں کیا نام ہے کہ وہ بتاتے ہیں میرے وہ جس کو ریلیٹیو ہیں کہ ہماری 1.5 مہینے پہلے ہوتی تھی ریلسلس. اس اچھا، کے بعد کیا نام ہے پھر ان کے آن ایئر ہوتا تھا، ریکارڈنگس ہوتی تھی. صحیح، اب تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گئے سیٹ پہ، آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہے اسکرپٹ اور آپ نے بالکل، 4 لفظ بول رہے ہیں اور نکل جانا ہے، بس صحیح، یہ ہوتا تھا. یہ ایکٹنگ رہ گئی، یہ ایکٹنگ رہ گئی ہے. صحیح، آپ اگر آپ پی ٹی وی کے پرانے جو ابھی بھی جو ہمارے بڑے سینئر ایکٹرس آ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھیں ڈائلاگ ڈلیوری. صحیح بات ہے، نعمان اعجاز صاحب ہیں اور شبیر جان صاحب ہیں، جاوید جمال کوئٹہ سے جو ہیں، بالکل، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی آپ ایکٹنگ دیکھیں آپ. صحیح بات ہے. اور پھر آپ ڈرامے دیکھیں، ڈرامے دیکھنے والے اب نہیں ہیں. ان کی اسکرپٹ جو ہے اسکرپٹ باقاعدہ نہیں ہے، ابھی اسٹوریز جو لکھی جاتی نہیں تھی، ہے سر، مزہ ہی نہیں ہے. ابھی جو چیز دکھائی جا رہی ہے نا ہمارے معاشرے کو، وہ چیز ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے، آپ اتنا غلط آپ میسج دے رہے ہیں آگے معاشرے میں کہ بہت مطلب دیکھنے والے ڈرامے ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں ڈرامہ ایک کچھ چل رہا تھا کچھ دن پہلے، آپ کا کٹ پتلی ڈرامہ، صحیح، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بالکل تو اس بالکل، میں ایک لڑکی پہلے اس کا کزن اس کے ساتھ انوالو تھا، بیچارہ وہ کس کام کچھ کرتا نہیں تھا. صحیح، اس وقت اس کی اسٹرگلنگ لائف تھی. وہ بالکل، لڑکی نے اس کو اگنور کرا، اس نے کسی اور سے شادی کر لی، بڑے صحیح، پیسے والے سے. اس پیسے والے کے ساتھ اس کا کوئی دوست اس کو ملا، بڑے پیسے والا اس سے زیادہ، اس نے اس سے صحیح، شادی کر لی. صحیح، تو یار یہ آپ کیا میسج دکھا رہے ہیں؟ یہ دکھانے والا. اور پھر آپ دیکھیں، میں جو ایک چیز بڑی نوٹ کر رہا تھا کہ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے فوراً اس کا رپلائی کر رہے ہیں نا. بالکل، میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک میوزک چلے گا، ایک مطلب ایک وہ دکھائیں گے، بڑا سسپینس دکھائیں گے. اس کے بعد 1 سے 2 منٹ کے بعد آپ کی ڈائلاگ ڈلیوری ہے. اتنا صحیح، سسپینس آتا ہے بیچ میں آپ ڈائلاگ ڈلیوری میں. نہیں بالکل نہیں، تو آپ اس ڈرامے میں نے خاص طور پہ یہ دیکھا کٹ پتلی کے اندر، آپ نے صحیح. میوزک پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیا، اس کے بعد اتنی دیر میں وہ آگے ڈائلاگ ڈلیوری ہو رہی ہے. تو یہ ڈرامے تو ہمارے پی ٹی وی کے ڈرامے پی تھے ٹی وی سر. کے ٹائم کی، تو اس ٹائم میں جو اسکرپٹ ہوتی تھی یا جو چیزیں تیار کی جاتی تھی، وہ بڑی آج محنت کل ہوتی. تو آج کل وہ چیز نہیں سر، سارا کمرشلائز نظر آ رہا ہے. سب بالکل، کمرشلائز. ٹائم آف اور پھر ویسٹ اس کو بچایا جا رہا ہے کہ جتنے بالکل جلد سے جلد آپ کیا نام ہے ایک دن کے اندر اپنی ریکارڈنگ کریں، پوری کر کریں. سکتے ہیں، کر جی. رہے ہیں. تو مطلب آج کل وہ ایکٹنگ اور وہ ایکٹر بھی تو نہیں رہے سر نا. وہ ایکٹر بھی نہیں ہے، نہ وہ ایکٹنگ جتنی ہے. بھی ینگ جنریشن یا نیو ہاں. ٹیلنٹ یا ایکٹنگ کی طرف لوگ آ رہے ہیں، تو مطلب پراپرلی کوئی ان کو سکھایا نہیں جاتا، یا کوئی کچھ ایکٹر ایسے ایکٹنگ کا ہیں جو ایکسپیرینس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. سے بالکل کیا نام ہے انسٹیٹیوٹ سے سیکھ کے آ رہے ہیں. کچھ ہمارے ایکٹر پاس ایسے انسٹیٹیوٹ ہے کہاں؟ ہیں تھوڑے بہت جو کیا نام ہے دیکھتے لے کے، جو جیسے بہت سارے کا آپ کا لڑکا ایک ہے جو عمران، کیا نام ہے اس کا، عباس ایسی کچھ نام ہے. صحیح، وہ اچھا لڑکا ہے، وہ اچھی ایکٹنگ کر رہے ہو. صحیح، اس کا بھی حالیہ ڈرامہ بڑا اچھا چلا تھا. ایک نام اس کا یار وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے. چلیں ایکس وائی زیڈ جو بھی تھا. بڑا اچھے ہیں ایکٹر ہیں، وہ اچھے ایکٹر ہیں. دانش تیمور ہو گیا آپ کا، بڑا اچھا ایکٹر ہے یہ. بالکل یہ جا رہے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بس ایک مطلب قبضہ ہی سمجھنے کر لیا سر ہے ہر کہ جگہ نیو ٹیلنٹ کو، نیو جنریشن کو آگے آنے نہیں دینا. ان شارٹ یہ ہے کہ مافیا صحیح، ہر فیلڈ میں آپ کے مافیا بیٹھا ہوا ہے. بالکل. ہر جگہ ہماری میڈیا فیلڈ میں مافیا بیٹھا ہوا ہے. ایک کیا میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے کہ نیو سر ٹیلنٹ کو آگے لایا جائے؟ نیو ٹیلنٹ کو تو سر آگے دیکھیں، یہاں پہ ہمارے یہاں سفارش کے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے. صحیح، تو وہ آپ کے نیو ٹیلنٹ تو کیسے آپ کو آئے گا پتا ہے آپ کو، باقی میڈیا کے آپ کو اندرونی حالات آپ مجھ سے زیادہ پتہ ہیں بالکل ایسے ہی کہ ہے. کس طرح لوگ جس اوپر آتے ہیں. صحیح بات ہے. ایسے ہی ہے. تو تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل بتانا چاہیں گے ویورس کو کہ کس کس طرح کے حالات ہوتے ہیں میڈیا فیلڈ کے اندر؟ سر یہ آپ جانتے ہیں میں بیس پہ ٹی وی شوق میں کیا بولوں میں اس کو. تھوڑا سا اگر ڈیٹیل بتا دیتے تو کچھ سر لوگ- مس یوز ہوتا ہے، سیدھی سی بات یہ، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. نہیں وہ ہم تو نے تو یہ ہوتا ہی سنا ہے، ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن کس طرح گھسیٹا جاتا ہے، کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو خوار کیا جاتا ہے اس فیلڈ کے بہت زیادہ اندر. سر، بہت زیادہ. نیو ٹیلنٹ خاص طور پہ پورا دن جاگے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے بالکل اور بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب اور کوئی چانس ان نہیں کے مل اپنے پا کام بھی، رہا. ان کے پرسنل کام بھی کر رہے ہیں. اور جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو بیک کیا جاتا ہے، اور جو سفارشی ہیں ان کو آگے سے آگے، اگر آپ کا کوئی اچھا جاننے والا ہے، آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ بس میں وہی فیس دکھاؤں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح کی مافیاز کے لیے کیا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ سر ان کے لیے میسج کیا دیا جائے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں میسج ان کے لیے. اس سے آپ کی جان چھوٹ سکتی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ یہ ایسے جڑوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، صحیح، اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہر زبردست. فیلڈ کے اندر. چلیں بہت اچھا. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا میسج دیں گے کہ نیو ٹیلنٹ کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کریں؟ سر اس میں تو ہماری گورنمنٹ کا کوئی اس میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں. شوبز کی طرف کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جو کیا ہمارے بولے؟ پرانے ایکٹروں کا جو اب حال ہو رہا ہے، صحیح ان کے بات پاس ہے. بیچاروں کے پاس آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی چینلز پہ ان کی آتی ہیں ویڈیوز، بالکل، اتنی برے حالات میں بیچارے کہ ان کے پاس میڈیسنس کے لیے ہاسپٹل جانے کے لیے بالکل بالکل ایسے بالکل. وسائل نہیں ہیں ان کے پاس. اور کوئی پوچھنے تک کوئی نہیں پوچھنے جاتا. والا بھی نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے جب وہ ان کا اپنا ایک وقت عروج ہوتا ہے، عروج تھا ان کو. سر میڈیا فیلڈ ستاروں پہ نا، ستاروں کی دنیا جو ایسی ہوتی ہے، صحیح، جب تک ستارہ چمک رہا ہے آپ کی ویلیو ہے. صحیح، سلام ہے وقت کو بس.
بس وقت کو سلام ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وقت کو سلام اور کرسی کو سلام ہے. ہاں یہ بات تو حقیقت کہی آپ نے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو پھر بھی کوئی اگر چھوٹا سا میسج کہ کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کریں سر پراپر, کیونکہ ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے نا بالکل ہمارے ہے سر, ہونا ٹیلنٹ چاہیے. کی کمی تو نہیں ہے پاکستان میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹیلنٹ ہمارے یہاں بہت ہے, بالکل بہت ٹیلنٹ ہے, ہر فیلڈ کے لیے ٹیلنٹ ہے, اس کے لیے کرنا چاہیے. مگر ہمارے یہاں گورنمنٹ کے لیے بھی مسئلے مسائل آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف کیا توجہ دیں. صحیح. تو دوسرا آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, مطلب مہنگائی کے حوالے سے غریب طبقہ پستا جا رہا سر ہے. ختم ہو گیا غریب طبقہ. غریب طبقے کی آپ بات چھوڑ دیں, اب یہاں پہ ہمارے یہاں لگتا ہے ایسے پالیسی یہ ہے کہ اب غریب ہونا چاہیے ہی نہیں یہاں پہ اس ملک میں, ہے نا. صرف اپر کلاس تو ہونی پھر چاہیے. غریب کہاں جائے؟ سر وہ اب وہی ہے کہ وہ تو کود کے وہ مر رہے ہیں لوگ, ایسے تو خودکشی کر نہیں رہے لوگ. نہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں, ہاں. لیکن کوئی نہ کوئی تو پرسان حال ہونا سب کچھ چاہیے. بھی نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر. پیسے والا پیسہ بنا رہا ہے, پیسے والا تو اور پیسے والا امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب بالکل مر چکا ہے. پہلے ہوتی تھی ہمارے یہاں کلاس ایک لوور کلاس, مڈل کلاس, پھر اپر کلاس. اب یہ کہ مڈل کلاس بھی آپ کی بالکل غائب ہو گئی ہے, لوور میں شامل ہو گئی ہے, صرف اپر ہی اپر ہے. تو کیا میسج جانا چاہیے؟ میسج یہ ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے اس ملک کے لیے, دعائی اور کر سکتے ہیں. ہمیں اچھے کوئی فیوچر حالات نظر نہیں آتے سدھرتے ہوئے. اچھے حکمران ملے ہمیں, صحیح. اچھی قیادت ملے ہمیں, جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بس یہ ڈمی ہے, سمجھ لیں. یہ چلیں زبردست. تو آج کل ہماری ایجوکیشن سسٹم سے کوئی آپ مطمئن ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم سر, ایجوکیشن سسٹم بھی آپ کے سامنے میں بات کروں اپنے, اگر کہ میں خود کراچی کا ہوں, میں صحیح. کراچی کا آپ دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہے. ایجوکیشن سسٹم بالکل انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے وہ تباہ برباد ہو گیا کراچی کا اسپیشل. ایسا ہی ہے کہ آپ جس گلی محلے روڈ پہ جائیں, آپ کو جو روڈوں کا حال ہے ہمارے یہاں, ایک ٹائم تھا کہ 2004-05 میں آپ نے کراچی دیکھا تھا. صحیح بات ہے. جو لوگ کیا نام ہے 10 سال کے بعد اس دور میں کراچی آئے تھے تو وہ کراچی کو دیکھ کے پہچان نہیں رہتے کہ یہ وہی کراچی ہے, وہی کراچی ہے. اور 2008 سے آپ لگا لیں, 2008 سے لے کے آج تک کراچی کا کیا حشر ہے. بالکل کوئی ڈیولپمنٹ کراچی کے اندر نہیں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو اپنے آپ کو اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے, وہ اس کو اون نہیں کر رہے. زبردست. تو ہیلتھ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی اس کا کوئی نظام بہتر ہے ہمارے یہاں؟ سر ہیلتھ کا نظام اچھا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, ایک ہیلتھ کارڈ آیا تھا. صحیح. جس کو سلاخوں کے پیچھے دبا دیے. صحیح. مطلب جو غریبوں کے لیے تھا وہ جو تھا اس کو سلاخوں کے پیچھے دبا دیا. اس ملک میں جو اچھا کرے گا نا, وہ یا تو پھانسی کے تختے پہ ہوگا یا جیل کے اندر ہوگا. زبردست. تو اس کے بعد مطلب کوئی نظام میں بہتری نظر نہیں آ رہی؟ سر یہ رول چلتا رہے گا اسی طرح. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب تک لوگ متحد نہیں ہوں گے, یونٹی نہیں آئے گی, صحیح بات ہے, آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی پرسان حال آپ کا نہیں ہے. اسی طرح چلتا رہے گا. چلیں زبردست. تو جی دانش صاحب, تو یہ بتائیں کہ آج کل ہماری ینگ جنریشن, چلیں ملک کی حالات تو آپ نے صفر کر دیے, کاروبار نہیں رہے, بزنس نہیں رہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہماری ینگ جنریشن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پہ جو گریجویٹ کر کے یا انٹر کر کے یا میٹرک کر کے بھی پاس آؤٹ ہو کے آ رہے ہیں, نوکریوں کے تو وسائل نہیں ہیں, تو ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے, کس طرف جانا چاہیے انہیں؟ سر ینگ جنریشن کو دیکھیں ٹیکنیکلی کسی کام میں جانا چاہیے. صحیح. کیونکہ ایجوکیشن کے بعد آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ نوکریوں کے ہمارے پاس تو وہ چیزیں ہیں ہی, وسائل نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایون MBA لڑکے بھی کیا نام ہے بے روزگار گھوم رہے ہیں, ان کے پاس جابس نہیں ہیں. بالکل. یا تو پھر جس کے پاس آپشن ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, ہر بندہ تو سروائیو نہیں کر سکتا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بالکل. مگر جس کے پاس وسائل ہیں, ہر بندہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ یار باہر نکلنا ہے. صحیح بات. آپ کے حالیہ کچھ عرصے میں بہت لوگ باہر گئے. صحیح. لیکن باہر بھی جاتے ہیں لوگ, دیکھیں یہاں کے کوالیفائڈ لوگ بھی باہر گئے ہیں, وہاں جا کے بھی وہ مزدوریاں کرنے پر مجبور ہیں, تو پھر اپنے ملک کے اندر رہ کے کیوں نہ کریں؟ سر وہ نہیں کر پا رہے نا, وہاں پہ ان کو جو وہاں پہ جو ان کو مل رہا ہے وہ آپ کو یہاں پہ وہ معاوضہ نہیں مل رہا ہے. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی نا, تو وہ اتنا وہ اس پہ ہوتے ہیں کہ وہاں سے ان کو اتنا کما کے کہ اپنے گھر والوں کو اتنا تو بھیجیں مستقل. یہاں تو کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. صحیح. نہیں, کیونکہ دیکھیں نا کہ یہاں سے بھی اگر جاتے بھی ہیں, بات وہی ہے کہ وہاں بھی جا کے مزدوری کرنی ہے. بالکل. لیکن چلے ٹھیک ہے, معاوضہ ملتا ہے, پھر اپنا ملک چھوڑ کے گھر سے باہر جانا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے ینگ جنریشن کو یہ میسج کہ باہر کی طرف جائیں اپنے ملک میں, کیونکہ سروائیو تو کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے, کچھ بھی ہے, کچھ بھی کرنا, چاہے جتنا بھی آپ چلے جا رہے ہیں, غریب سے غریب طبقہ ہے, لیکن رہنا تو ہے. کر جاتا ہے باہر بھی, آؤٹ آف کنٹری بھی. جو نہیں جا سکتے وہ کیا کریں؟ سر نہیں جا سکتے ہیں وہ اپنا ادھر ہی کام دیکھیں, اپنا جو بھی چھوٹا بہت ملتا ہے
آج کل آپ کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی شہر میں یہ اپنا سروس ینگو سروس بہت چل رہی ہے، جی جی، ان ڈرائیو بہت چل رہی بائکیاں ہے، چل لوگ رہی چلا ہیں، رہے ہیں، بائکیں چلا رہے ہیں، بالکل کرنے والے سب کچھ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور ینگ جنریشن ہی ہماری ینگ جنریشن ہی کر رہی اس ہے، کو بالکل کوئی نہ کوئی ارننگ کا راستہ ہو تاکہ کچھ نہ بالکل. کچھ کرنے کو ملے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ جیسے آج کل یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے، اس طرح بھی کافی لوگ مطلب ان ہو رہے ہیں شوبز کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. سر بہت اچھا چل رہا ہے، لوگ اس سے بھی لوگ ارننگ کما رہے ہیں اپنے کیا چینل لگتا ہے بنا کہ کے. اور کیا عجیب یہ آپ کا جو صحیح ٹک ٹاک چل رہا ہے، ٹک بالکل ٹاک پہ بھی ٹک ٹاک بہت اچھا چل رہا ہے، اچھا پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک، صحیح. اگر اس کو آپ صحیح طریقے سے یوز کریں. نہیں کیونکہ اکثر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں نا. نہیں سر، ہمارے یہاں دیکھیں نا، سب سے زیادہ پہلے نیگیٹیوٹی بھی اس کی یوز کیا جاتا ہے، صحیح پازیٹیو تو بہت کم یوز کرتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں یا پازیٹیو یوز کرتے ہیں. صحیح. تو مطلب سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے سر، بالکل کوئی نہ آنا کوئی چاہیے. ایکسپرٹیز سر تو میں ہونی ابھی چاہیے. آپ کو اپنا بتاؤں نا کہ جیسے میرا جیسے کنسٹرکشن سے تھوڑا سا ہے، جی جی اور گاڑیوں کا میرا کچھ کام ہے بہت پرانا، تو صحیح. میں ٹک ٹاک بھی آپ کا یوز کرتا ہوں اپنے گاڑیوں کی فیلڈ کے علاوہ سے مارکیٹنگ کے لیے. مارکیٹنگ کے لیے فیس بک بھی یوز کرتا ہوں میں، ساری جتنے چینل سے انسٹاگرام وغیرہ سب میں یوز کرتا ہوں میں، صحیح اور اچھا کیا نام زبردست. ہے رسپانس آتا ہے. صحیح. مطلب کہنے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بزنس کے طور پہ بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل ہماری کر ینگ جنریشن اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ اس کو بزنس بنا کے، نہ کہ اس کو نیگیٹیوی کی طرف یوز کیا جائے، بالکل. نیگیٹیوٹی کی طرف. بزنس کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہاں بالکل. کیونکہ آج کل تو بہت سے آپشنز ہیں، اے آئی ہے، گرافک ہے، شوبز کے حوالے سے بھی سر میں کرنے اگر والے بات سب کروں تو کچھ کر بہت رہے سی ہیں اس پہ، چیزیں ہیں. سب کچھ والے سب کر رہے ہیں اس پہ. بالکل بالکل بالکل. چلیں زبردست، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے دانش صاحب. ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس تھا، بہت سی چیزوں پہ آپ سے بات ہوئی، اور یقیناً کافی اچھے میسیجز لوگوں تک گئے ہوں گے. اور جی ویورز، مزید اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اسی طرح نالجبل لوگ آتے رہیں گے، ہم سے بات چیت کرتے رہیں گے، گپ شپ ہوتی رہے گی، جو نالج ہوگا ہم آپ تک شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو دے اجازت، ملتے ہیں پھر کچھ نئے لوگوں کے ساتھ. اللہ حافظ.